بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایسے شخص کا واقعہ بیان کروں گا جس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا۔ حضرت ابو سعید بن مالک بن سنان خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان عائل ہو؟ جا فلاں زمین یعنی اس علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہوا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے، اور عذاب کے فرشتے نے کہا اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے درمیان ابھی بحث جاری تھی۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ پس اسے رحمت کے فرشتے نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہرحال اور صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، پس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ توبہ خالص ہو۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے وقت ساحل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ ساحل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ بہرحال نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔